کسی سے اپنی بات کیسے منوائی جائے؟ فٹ ان دی ڈور ٹیکنیک بنیادی طور پر انسانی نفسیات کی اس کمزوری پر کام کرتی ہے جہاں ہم کسی چھوٹی بات کو تسلیم کرنے کے بعد اگلی بڑی بات سے انکار نہیں کر پاتے۔ یہ سلسلہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اثر انداز ہونے والا شخص یا ادارہ آپ کے سامنے ایک بہت معمولی سی فرمائش رکھتا ہے جس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی خاص کوشش کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ یہ درخواست اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے رد کرنا مروت کے خلاف محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہم اکثر مروتاً ہاں کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرنے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لاشعور میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس شخص کی مدد کی تھی۔ پھر وہ شخص موقع پا کر آپ کے سامنے اپنا اصل اور بڑا مطالبہ لاتا ہے، اور اس موقع پر ہمارا دماغ ہمیں مسلسل ایک ہی سمت میں چلنے پر مجبور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس بڑے مطالبے کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ نفسیاتی تاریخ میں اس تکنیک کا باقاعدہ مطالعہ 1966 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نفسیات جوناتھن فریڈمین اور اسکاٹ فریزر نے کیا۔ انہوں نے ایک تجربے کے دوران کچھ عام شہریوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں ٹریفک کی حفاظت سے متعلق ایک چھوٹا سا سٹیکر لگا لیں، جو کہ تقریباً سب نے خوشی سے لگا لیا۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک اور محقق نے انہی گھروں میں جا کر درخواست کی کہ وہ اپنے خوبصورت لان میں ایک بہت بڑا اور بدصورت معلوماتی بورڈ لگانے کی اجازت دیں۔ نتائج حیرت انگیز تھے، کیونکہ جن لوگوں نے پہلے چھوٹا سٹیکر لگایا تھا ان میں سے 55% سے زائد لوگوں نے اس بڑے بورڈ کی بھی اجازت دے دی، جبکہ جن لوگوں سے براہ راست بورڈ کا پوچھا گیا تھا ان میں سے اکثریت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اس تجربے نے ثابت کیا کہ ایک چھوٹی سی ہاں انسان کے مستقبل کے فیصلوں کو کتنا گہرا متاثر کر سکتی ہے۔ یہ تکنیک ہمارے دماغ کے 2 بنیادی ستونوں یعنی خود شناسی اور استقامت کو ہیک کرتی ہے۔ خود شناسی کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے کاموں کو دیکھ کر اپنی شخصیت کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی جب ہم کسی کی چھوٹی مدد کرتے ہیں تو ہمارا لاشعور ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم ایک مددگار اور اچھے انسان ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی بڑی فرمائش سامنے آتی ہے تو استقامت کا اصول حرکت میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت اپنے گزشتہ فیصلوں اور رویوں میں تسلسل برقرار رکھنا پسند کرتی ہے۔ اگر ہم اس وقت انکار کر دیں تو ہمارے اندر ایک شدید ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم نفسیاتی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اسی الجھن اور ضمیر کے بوجھ سے بچنے کے لیے ہم اگلے بڑے اور نامناسب مطالبے کو بھی مان لیتے ہیں۔ بس بدقسمتی سے ڈارک سائیکالوجی کے ماہرین جذباتی بلیک میلرز اور فراڈ کرنے والے اس تکنیک کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ زہریلے رشتوں یا کسی چالاک دوست کے ساتھ معاملے میں وہ کبھی بھی پہلے دن آپ پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی شروعات بہت چھوٹی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی معمولی مشورہ مانگنا یا چھوٹی مدد لینا۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آپ کی ذاتی زندگی، وقت اور فیصلوں پر قابض ہونے لگتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے، کیونکہ آپ شروع میں حدیں قائم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح انتہا پسند گروہ اور مختلف نظریاتی گروپس بھی لوگوں کو پہلے ایک فری معلوماتی سیشن یا چائے کی دعوت پر بلاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کی سوچ پر اثر ڈالتے ہیں کہ وہ شخص اپنی جان و مال تک ان کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس پرفریب جال سے بچنے کے لیے سب سے اہم اور پہلا قدم اپنے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے کوئی چھوٹی فرمائش کرے تو اس بات پر غور کریں کہ کیا کسی بڑے مقصد کا پہلا سرا تو نہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کے ہر جائز اور ناجائز مطالبے کو پورا کرنے کے پابند ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ پہلی چھوٹی سی ہاں کے بعد اب آپ پر کسی ایسے کام کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو آپ کے ذاتی اصولوں یا سکون کے خلاف ہے، تو فوراً ہوشیار ہو جائیں۔ اس موقع پر آپ کو اپنے اندر پیدا ہونے والے اس مصنوعی اخلاقی بوجھ یا شرمندگی کو یکسر نظر انداز کرنا ہوگا جو آپ کو مروت میں ہاں کہنے پر مجبور کرتا ہے۔
اس کا ایک بہترین اور عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور کسی بھی نامناسب فرمائش پر کھل کر لیکن نرمی سے انکار کرنا سیکھیں۔ آپ سامنے والے شخص سے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے پہلے اس کی مدد کی تھی، لیکن موجودہ فرمائش آپ کے بس سے باہر ہے یا آپ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ وقت اور حالات کے مطابق اپنے فیصلے تبدیل کرنا کوئی جرم نہیں، اور نہ ہی یہ آپ کو ایک برا انسان بناتا ہے۔ اگر آپ شعوری طور پر یہ جان لیں کہ آپ کے جذبات کا استحصال کرنے کے لیے آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ کا دماغ خود بخود اس ہیرا پھیری کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار کر لے گا، اور اس طرح آپ خود کو ڈارک سائیکالوجی کے اس سب سے پرانے اور آزمودہ ہتھیار سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔